اچھا سمجھیں اس کو، تاکہ کل یہ الفاظ قرآن کریم میں آئیں تو انشاءاللہ وہ یاد رہیں آپ کو. الرحمن تو الرحیم، الرحیم یعنی نہایت مہربان، رحم فرمانے والا، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد ساری تعریفیں، تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب رب ہے، پالنے والا ہے، عالمین جہانوں کا، تمام جہاں کا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہاں کا، تمام جہانوں کا، عالموں کا. الرحمن الرحیم، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک مالک ہے، یوم دن، الدین بدلہ، بدلے کے دن کا مالک ہے. آج ہم آگے چلتے ہیں. پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. تو شروع ہو رہا ہے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ مسلمان کا مشن سٹیٹمنٹ ہے. کمپنیز کا مشن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، یہ مسلمان کا مشن سٹیٹمنٹ ہے. کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اطاعت تیری ہی کرتے ہیں، پرستش تیری ہی کرتے ہیں، پوجا تیری ہی کرتے ہیں، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس دنیا میں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں ہم، تو ہر کام میں تیری مدد چاہیے ہم کو. اور اس کا ایک پیارا ترجمہ یہ ہے، پیاری تشریح یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے کرنے کے لیے بھی تیری ہی مدد مانگتے ہیں. اس لیے کہ جو انسان اپنی پیاس بجھانے کے لیے اللہ کی مدد کا محتاج ہو، اپنی خود غرض، اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہ دے تو پانی نہیں پی سکتا ہو. پانی پی لے گا، قے کر لے گا. جو انسان اپنی ضرورت اللہ کی مدد کے بغیر پورا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی عبادت کیا کرے گا بغیر اللہ کی مدد کے. اچھا، اس کے بعد جو ہے بہت اہم ترین دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اس کا ترجمہ جو ہے ہدایت دے یعنی صرف بتا ہی نہیں بلکہ چلا. ہم کو بتانا الگ ہے، چلانا الگ ہے. یعنی اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہاں پر بہت ہی اہم ترین بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اس پہ ہم کبھی انشاءاللہ ایک پورا لیکچر کبھی موقع ملا تو رکھیں گے ہم ہدایت کے اوپر. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم ہدایت پر ہیں. اگر مسلمان ہو جانا ہم مانے ہیں ہدایت پر ہونے کے، تو یہ دعا ایک غیر مسلم کو ہونی چاہیے تھی، غیر مسلم کے لیے ہونی چاہیے تھی. ہم تو مسلمان ہیں، پھر آپ کہیں کہ ہدایت دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونا ابھی ہدایت کے دنیا میں داخل ہونا ہے. اب ہمیں ہر سٹیپ پر ہدایت چاہیے، صبح بیدار ہونے سے لے کر سونے تک ہدایت چاہیے. ہر سٹیپ پہ شیطان ادھر جاؤ بول رہا، ادھر یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نماز کے لیے اٹھنا ہے، فجر کو نہیں اٹھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، نہیں کرنا، ہر سٹیپ پہ ہدایت چاہیے. اور دوسری بات، جب ہم ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسا آگے دیکھیں گے آپ سورہ بقرہ میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت. سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے. تو اگر ہم فرض کیجئے ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر آئے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے کہا امام کے ساتھ بھی آمین. اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک پیس دیا. وہ امام جو پڑھتا ہے نا، وہ رینڈم نہیں ہوتا، وہ قسمت میں لکھا ہوا ہے. میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھا گیا تھا کہ آج مجھے کیا سنایا جائے گا. اب اگر میں وہ جو امام پڑھتا ہے اس آیتوں کے ساتھ ایک بہرے کے جیسا کھڑا ہوں اور سالوں سے ایسا بہرا بنا رہا ہوں، بے نیاز رہوں اس ہدایت کے معاملے میں، تو کیسے ہدایت ملے؟ ہدایت کا سوال کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے آتا ہے تو بہرا بن کے کھڑا ہوتا ہوں،
اور پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میں کیا سنا جا رہا مجھے. تو ہمیں جلد سے جلد ایمرجنسی طور پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال اہدنا ہدایت دے صراط الذین انعمت علیہم. یہاں پر جو ہے ماڈل بتایا گیا ہے. انعمت علیہم کون ہے؟ یہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے. یہ پازیٹو ڈیفینیشن ہے اس راستے کا. اور انعمت علیہم ہدایت آپ کا انعام ہے، تو نے انعام کیا. ہدایت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ہدایت اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم ترین، اتنی قیمتی ترین چیز ہے کہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی پریشیس چیز ہے، اور اس لیے ہم کو ہر نماز میں پورے شعور کے ساتھ اور پوری انکساری کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے. اور یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ اے اللہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، آپ کی جو ہدایت کی کتاب ہے اس وقت میں ایک جاہل ہوں اور مجھے آپ کی ہدایت چاہیے. یہ انکساری عاجزی ہوگی تو انشاءاللہ ہدایت ملے گی. اب بے نیازی میں مسلمان، مجھے سب معلوم ہے اسلام کیا ہے، میرے کو ہر چیز معلوم ہے، تو پھر کیسے ہدایت ملے؟ کتنا معلوم ہے قرآن؟ ارے سارا معلوم ہو تو بھی قرآن جو ہے سارا سمجھ میں بھی آئے، الفاظ بھی سمجھ میں آئے، تو قرآن ایک انفائنٹ دنیا ہے. اللہ کا کلام، اس میں ہمیشہ جو ہے ہدایت کی موتی ملتے رہیں گے. ایک آیت جس پر آپ آج گزرے ہیں، کل گزریں گے، تو اس میں سے اور ایک ہدایت کا جو ہے پیغام ملے گا، یہ ملتا رہے گا. بہرحال تو دوسرا ڈیفینیشن اس کا ہے غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے. گمراہی کی دو وجوہات ہیں. یا انسان جان بوجھ کے عمل نہیں کرتا، یا پھر اس کو علم ہی نہیں ہوتا. پہلی کیٹیگری بہت ڈینجرس ہے اور بہت کامن ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس سے. یعنی انسان کو علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اور وہ کیٹیگری مغضوب علیہم ہے. اور دوسرا وہ ہے جس کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ ضالین بھٹکے ہوئے ہیں. تو دونوں کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نگیٹ کر دیا، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے ہیں. اور قرآن نے ایک بہت ہی پیارا ادب سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ملحوظ رکھا ہے کہ جب انعام کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. صراط الذین انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، مگر غیر الذین غضبت علیہم نہیں کہا. یا یعنی موٹے الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں کہ ان لوگوں کا نہیں جس پر تو نے غضب کیا، بلکہ غیر المغضوب علیہم، ان پر غضب کیا گیا اور جو بھٹکے ہوئے ہیں. بہرحال غضب ظاہر اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا ان لوگوں پر. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. پہلے آیت لفظی ترجمہ، رواں ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. نیکسٹ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. رواں ترجمہ پڑھیے. صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اہدی ہدایت دے، نہ ہم کو، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. نیکسٹ. اہدنا الصراط، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے. اہدنا ہمیں ہدایت دے. صراط راستے کی، المستقیم سیدھے، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی.
صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا جن پر. نیکسٹ. صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا جن پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیری نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے، نہ غضب کیا گیا جن پر اور نہ جو گمراہ ہوئے. نیکسٹ. غیری نہ پہلے آیت پڑھی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیری نہ اور مغضوبی غضب کیا گیا، گیا غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ الضالین جو گمراہ. رائٹ. رواں پڑھیے. نہ غضب کیا گیا جن پر نہ غضب کیا گیا جن پر اور نہ جو گمراہ ہوئے. بس اور نہ جو گمراہ ہوئے. اسی پر ہم ختم کرتے ہیں، لیکن پھر ریمائنڈر کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے ساتھ ہوم ورکس یاد رکھیے. آپ 5 منٹ قرآن سے تلاوت، 5 منٹ چلتے پھرتے تلاوت، 5 منٹ اس کی اسٹڈی، اور مختلف اوقات میں پریفریبلی نماز کے پہلے بعد میں ووکیبلری شیٹ کا ریفرنس، اور 1 منٹ اپنے دوست سے بات، اور کیسٹ سے سننا، اور نمازوں میں ان صورتوں کو جو اب آپ آگے پڑھیں گے، یہ جو بھی آپ کو یاد ہیں پھیلا کے پڑھنا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.